السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد جس کی وجہ سے بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں، اور پیراسائیکالوجی میں اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے بیڈ ریز جو ہماری آنکھوں سے نکلتی ہیں اور بلڈ میں ایسے کیمیکل ریئیکشنز پیدا کرتی ہیں جس سے بیماریاں، تکلیفیں آتی ہیں۔ اور سائنٹیفکلی پروون ہے کہ بیڈ ریز جو ہماری آنکھوں سے نکلتی ہیں وہ کس طرح سے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس چھوٹے سے لیکچر میں آج ہم دیکھیں گے کہ نظر بد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اسلام میں اور شریعت میں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی علامات کون سی ہیں، اس کا علاج کیا ہے اور اس کے لیے پریکاشنز کون سے ہیں۔ آج کے اس چھوٹے سے لیکچر کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو نظر بد کے بارے میں کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور اس کا علاج آپ گھر میں بآسانی کر لیں گے جو شریعت اور سائنس کے مطابق ہی ہوگا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نظر بد ہے کیا۔ نظر بد کا لگنا برحق ہے، کسی کو دیکھنا اور اللہ کی تعریف نہ کرنا جس کی وجہ سے نظر بد لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ نظر بد اتنی تیز ہو سکتی ہے کہ ماہر گھوڑا سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دے، اور اس کے علاوہ کئی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ پہاڑ پر پڑے ہوئے پتھر کو گرا کر چورا چورا کر سکتی ہے، اتنی طاقت ہے نظر بد میں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کسی بچی کو دیکھا جس کا رنگ پیلا ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا اس کو نظر بد لگ گئی ہے، اس کے اوپر دم کرو۔ اسماء بن امیس کے گھر گئے تو ان کے بچوں کو کمزور دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیوں کمزور ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو نظر لگ جاتی ہے جلدی، تو آپ نے ان پر دم کو حکم دیا۔ یہ 5855 نمبر کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ کئی احادیث میں حضرت عائشہ کی احادیث میں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوڑے پھنسیوں اور نظر کے لیے دم کا حکم دیا ہے۔ تو یہ تو بات کنفرم ہو گئی کہ نظر بد لگتی ہے۔ اب ہم اس کے لیے پریکاشنز کیا لیں گے؟ جب تک آپ کا یہ یقین ہے کہ میری کامیابی میرے رب کی مرضی اور عطا سے ہے، نظر نہیں لگے گی۔ نظر اس کو زیادہ لگتی ہے جس کو لگتا ہے کہ اس کی کامیابی اس کا کمال ہے۔ اپنے آپ کو نظر بد سے سیف رکھنے کے لیے اپنے آپ کو انا سے باہر نکالنا پڑے گا، کیونکہ انا کا جو میگنیٹزم ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہے۔ بلا اور مصیبت خود آ کر گلے پڑ جاتی ہے، نظر خود ہی آ کر لگ جاتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمال ہے۔ جب ہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں میرا کیا کمال ہے، میری کامیابی میرے رب کی مہربانی ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں سوچوں کہ اس میں میرا کمال ہی کیا ہے۔ جب ہم کریڈٹ اللہ کو دے رہے ہیں، جب ہم وارث اللہ کو بنا رہے ہیں، جب محافظ اللہ کو بنا رہے ہیں، تو پرواہ کس چیز کی؟ پھر تب نظر بد نہیں لگتی جب ہم اپنے اس کو کریڈٹ خود نہیں دیتے۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے، خوبصورتی اور ہمت دینے والا بھی اللہ ہے، جس کو چاہے اس کو دے گا، اور کسی کی ہمت نہیں کہ اس کو روک لے۔ جب ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے، سوچنا چاہیے کہ ہم کیا رہے ہیں، سوچ کیا رہے ہیں کہ ہمارا رزق کسی نے باندھ لیا یا کسی کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچ گئی ہے، تو یہ ناکامیوں کو دوسروں پر ڈال دینا یہ ہمارے اندر سے نکالنا پڑے گا۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے معاملے میں ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا کہ جب جس کے ساتھ کرنا چاہے کسی کی ہمت اور مجال نہیں کہ اس کو روک لیں، تو ہم پہلے سے اپنے اندر اتنی مضبوطی پیدا کر لیں کہ کسی کی بیڈ ریز ہمارے بلڈ میں کیمیکل ریئیکشن ہونے ہی نہیں دے گی۔ تب ہمیں اتنا یقین ہوگا اپنے رب کی ذات پر کہ ہمیں نظر اثر نہیں کرے گی کسی کی۔ اس کے بعد اگر کسی کو نظر لگ گئی ہے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ جب ہم جس پہ نظر لگ گئی ہے اس کے اوپر کچھ کلمات پڑھتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے کچھ تلاوت کرتے ہیں، تو جس پہ نظر ہوتی ہے اس کا رنگ پیلا ہٹ ہونا لگ جاتا ہے، پیلا ہونے لگ جاتا ہے، گھٹن محسوس ہونے لگ جاتی ہے، جسم کے مختلف حصوں میں درد محسوس ہوتا ہے، گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے، پسینہ آنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بے چینی کسی کیفیت ہو جاتی ہے، رونا آ جاتا ہے بے سبب، یا رونے کے علاوہ ہی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ جاتے ہیں، جسم کا کوئی حصہ پھڑکنے لگتا ہے، یا پھر دل ڈوبنے لگتا ہے، پٹھے اکڑ جاتے ہیں، اس طرح سے نیند بے ہوشی کی حالت ہو جاتی ہے، جسم میں اتنی طاقت اور سکت نہیں رہتی کہ وہ کوئی کام کرے۔ تو یہ کچھ علامات ہیں، اگر کسی کے اندر ہو تو اس کو نظر بد لگ گئی ہے۔ اب نظر بد کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ نظر کس کی لگی ہے تو اس کے علاج کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جس کی نظر لگ گئی ہے اس کو کہو کہ وضو کرے، اس کے وضو کے پانی سے جس پر وہ نظر لگی ہے اس کے سر پر اور جسم پر ڈالے، تو یہ احادیث کا مفہوم ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ بھی سائنٹیفکلی پروون ہے کہ پانی کے اندر کچھ کیمیکل ریئیکشنز پڑھنے سے بعد پانی ری اسٹرکچر ہوتا ہے، اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کرتا ہے، اور اس کے اندر ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شفا کا باعث بن سکے۔ جیسے ہم کچھ کلمات پڑھ کر پانی پر پھونکتے ہیں تو پانی دوبارہ ریکنسٹرکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شفا کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ شفا کا طریقہ میرے نبی نے بتایا ہے، جس کی نظر لگ جائے، جس کی شریعت کا رب اللہ ہو، اس کی امت جھاڑوؤں سے علاج کرے،
جھاڑوؤں سے علاج طلب کرے گا، جس کی شفا کا طریقہ اس کے رب نے بتا دیا ہے، وہ ٹیکہ لگائے، کالے دھاگا باندھے، اس طرح کے علاج نہیں کرنے۔ جو شریعت نے بتایا ہے وہ صحیح علاج ہے اور اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نظر کس نے لگائی ہے تو اس کے لیے معوذتین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر لگ جاتی ہے یا ان کے بچوں کو تو وہ معوذتین پڑھتے، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، کہ جس کو محسوس ہو کہ میری نظر لگ جاتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ خود پڑھ لے، اور کسی اور کو محسوس ہو کہ کسی کی نظر لگ جائے گی تو وہ معوذتین پڑھ کر اس پر پھونک لے۔ اس کے علاوہ احادیث میں ہمیں کچھ دعائیں ملتی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پر، امام حسن اور امام حسین پر پڑھا کرتے تھے۔ ان دعاؤں میں ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات ومن کل شیطان وحامۃ ومن کل عین۔ اس کے علاوہ ہمیں حدیث میں دعا ملتی ہے بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء فیک ومن شر النفاثات فی العقد من شر حاسد اذا حسد۔ 3 بار پڑھ رہے، یہ ابن ماجہ میں ہے 3652 نمبر کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی میں 972 نمبر کی حدیث میں آیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نظر بد کے لیے پڑھتے تھے امسی الباسا رب الناسی بیدک الشفاء لا کاشفھا الا انت، یہ بھی بخاری میں آیا ہے۔ تو یہ کچھ کنڈیشنز تھیں، اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھ لیتے ہیں تو نظر بد کا علاج ہم خود کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 چیزیں ہیں جو ہم کر لیں تو کبھی بھی یہ نظر بد کے بارے میں پریشان ہونا نہیں پڑے گا۔ جو نماز اور تلاوت پابندی سے کرتا ہے اس کو بیڈ ریس کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری بات، معوذتین، جب معوذتین اتری، رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگنے کے بعد جب معوذتین اتری تو رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کے بجائے ان صورتوں سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، سورۃ فلق اور سورۃ ناس سے۔ جب ان کی تلاوت کر لی جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے ساتھ تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آیت الکرسی۔ سورۃ بقرہ جو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفٹ دیا ہے، اس کے بارے میں خود احادیث میں کہا ہے کہ اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اور اس کا لینا باعث عظمت ہے۔ سب سے آخری چوتھا کام طہارت میں رہیں، جو طہارت میں رہتا ہے اس کو اثر نہیں کرتے تعویذ، جادو، گنڈے اور اس طرح کا کوئی بھی عمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ جان چکے ہوں گے کہ نظر بد کیا ہے، اس کے شریعت اور اس میں کیا اثرات ہیں، اس کا حل ہم کیسے نکالیں۔ اس کے بارے میں کبھی بھی کچھ سوال کی ضرورت ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔